جب ہمارے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے میدان میں تھے، ایک ایک کر کے سارے نوجوان شہید ہو گئے، یہاں تک کہ معصوم علی اصغر بھی شہید ہو گئے، تو صرف ایک بیمار امام زین العابدین بچے تھے۔ آپ بھی آئے کہ میں جنگ کروں گا، میں جاؤں گا، پہلے مجھے اجازت دی جائے بابا جان۔ تو میرے آقا نے فرمایا تھا تم سے میری نسل چلے گی، واہ واہ واہ، اے زین العابدین تم سے میری نسل چلے گی، تمہیں جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ خدا کی قسم سارے شہید ہونے کے بعد سارے یزیدیوں نے خیمے بھی دیکھ ڈالے، خیموں میں آگ بھی لگا دی، سب کچھ کر دیا، لیکن جس کو میرے آقا نے فرمایا تھا تم سے میری جنگ چلے گی، وہی عابد بیمار کھڑے ہو کر کے تقریر بھی فرماتے ہیں، لیکن یزیدی کا ایک بچہ بھی ایسا نہیں تھا جو ان کے آگے بڑھ کر کے کوئی بھی وار کرتا یا ان کی بات پر کوئی گستاخی کرتا۔ وہ شان تھی میرے امام حسین کی۔ جب آپ شہید ہونے کا وقت آیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ خیمے کی طرف سے بی بی زینب سامنے آ گئی۔ بی بی زینب پر نگاہ پڑتے ہی آپ نے فرمایا کہ ایسا نہ ہو شہید ہوتے ہوئے میری بہن دیکھ لے اور اس کو تکلیف ہو۔ اللہ، تو آپ نے اللہ سے ارشاد فرمایا اے بار الہ اس زمین کو اتنا نیچے کر دے کہ کم سے کم میری بہن مجھ کو شہید ہوتے ہوئے نہ دیکھے، اللہ، تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو۔ اللہ، اتنا کہنا تھا کہ زمین نیچے چلی گئی۔ بی بی زینب دیکھ نہیں، ابھی میرا بھائی یہیں سامنے جنگ کر رہا تھا، اب نظر نہیں آ رہا، ایسا کیا ہوا، کہاں چلا گیا؟ آپ نے دیکھا نیچے زمین چلی گئی۔ آپ سمجھ گئیں، آپ نے ارشاد فرمایا اے بار الہ، اے اللہ جس کے کہنے سے میرے بھائی کے کہنے سے جب تو نے زمین کو نیچے کر دیا، آج اسی کی بہن تجھ سے دعا کرتی ہے کہ میری زمین کو اتنا بلند کر دے کہ میں اپنے بھائی کو آخری سجدہ کرتے ہوئے دیکھوں۔ اللہ، اتنا سننا تھا کہ زمین بلند ہو گئی۔ خدا کی قسم اس جگہ کو بھی میں دیکھ کے آیا۔ امام حسین کو جہاں پہ شہید کیا گیا تھا وہ زمین کافی نیچے ہے، اور جہاں پر بی بی زینب کھڑی تھی وہ ٹیلا بن گیا۔ آج بھی اونچے اور نیچے کا فرق ہے۔ جب آخری سجدہ کیا ہمارے امام نے تو بی بی زینب نے اپنی آنکھوں سے اس نظارے کو دیکھا۔ تم بھی بہن والے ہو، تم بھی بھائی والے ہو، میری ماں بہنیں بھی ہیں، جس کا بھائی سامنے جام شہادت پی رہا ہو، اپنا سر تن سے جدا کروا رہا ہو، کیا بیتی ہوگی اس بہن پر، کیا بیتی ہوگی اس باپ پر جس نے 6 ماہ کے معصوم علی اصغر کو اپنی گود میں شہید ہوتے ہوئے دیکھا۔ کیونکہ اسلام کو بچانا تھا، اپنے نانا کے دین کو بچانا تھا۔ اگر بچے بھی قربان کیے جائیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بچانے کے لیے، اگر بچوں کی قربانی دینا پڑے تو وہ ہنسی خوشی ہمارے امام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کر دی۔ یہ اس لیے تھی، انہیں اپنا گھر بار بچانا ہوتا تو وہ بچا لیا، کیا بات ہے، اپنا گھر بار بچانا ہوتا تو بچا لیا ہوتا، چاہے جیسے سمجھوتا کر لیا گیا، لیکن نہیں، انہیں اپنے نانا جان کے دین کو بھی بچانا تھا اور نانا جان کی امت کو بھی بچانا تھا۔ یہ جو ہم اور آپ یہاں پر ٹوپیاں پہنے بیٹھے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ اس نبی کی امت میں ہے جس کے لیے نبیوں نے دعائیں کی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کر دیا جاتا ہے، ہم اس نبی کی، لیکن افسوس آج ہم لوگ اسی نبی کی سنتوں سے کافی دور ہو گئے ہیں۔ اگر ہمیں کہیں زیادہ بیٹھنے کا وقت مل جائے، زیادہ دیر ہمیں جلسے یا جلوس میں رکنے کا ٹائم لگ جائے تو ہم طرح طرح کے منہ بناتے ہیں، ہمارے دلوں پر بڑا گراں گزرتا ہے، لیکن نہیں،
خدا کی قسم مسلمانوں، جس جگہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر ملائکہ اپنے پروں کا سایہ کر لیا کرتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج یہ جو نورانی محفل سجی ہوئی ہے، یہ نہ سمجھیے کہ آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا، بلکہ یہ سمجھیے آپ کو مدینے والا بھی دیکھ رہا ہے، آپ کو آپ کا رب بھی دیکھ رہا ہے۔ جب یہ محفل یہاں سے ختم ہوتی ہے، سب اپنے اپنے گھروں کو جاتے ہیں، آپ لوگ بھی اپنے گھروں کو جائیں گے، اسی طریقے سے ملائکہ بھی اپنے مقام پر اپنی جگہ پر پہنچتے ہیں۔ جب وہ فرشتے اپنی جگہ پر پہنچتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے فرشتوں تم کہاں تھے؟ فرشتے ارشاد فرماتے ہیں، اے بار الہ تو دلوں کے حال جانتا ہے، تجھ سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے، تو بہتر جاننے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے فرشتے میں تمہاری زبان سے سننا چاہتا ہوں کہ تم کہاں تھے۔ واہ واہ واہ۔ تب وہ فرشتے ارشاد فرماتے ہیں، اے بار الہ میں اس محفل میں تھا جہاں پر تیرا اور تیرے محبوب کا ذکر ہو رہا تھا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ جہاں پر تیرا اور تیرے محبوب کا ذکر کیا جا رہا تھا، میں وہیں پر اپنے پروں کا سایہ کیے ہوئے تھا۔ تب رب کی رحمت جوش میں آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے فرشتوں گواہ رہنا، اے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس محفل میں جتنے لوگ بھی اس وقت حاضر تھے میں نے سب کو بخش دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ نورانی محفلیں بڑی قسمت والوں کو ملا کرتی ہیں، ان کو آپ لوگ ہلکے میں مت لیا کریے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو ابھی میں نے غوث پاک کی چھوٹی سی جھلک، ایک تھوڑی سی جھلک آپ کو بتائی پڑھائی کے حوالے سے، کہ ماں تنہا تھی، غوث پاک بھی اکیلے بچے تھے، ان کے بیٹے تھے، کیا دل پہ گزر رہی ہوگی ماں کو بیٹے سے رخصت ہونے میں اور بیٹے کو ماں سے دور جانے میں کیا بیتی ہوگی۔ لیکن نہیں، وہ چیزیں برداشت کر لی گئی۔ کیونکہ معاملہ تھا دین حاصل کر کے، ان کے پاس کوئی علم کی کمی نہیں تھی، علم حاصل کر کے آگے آنے والے جتنے بھی علماء اکرام ہیں، جتنے بھی قوم ہے، جتنی بھی اپنے نانا کی امت ہے، اس کو کم سے کم شریعت کے بارے میں ایک ایک چیز بتائی جائے، کہیں ایسا نہ ہو آگے چل کر کے ہمارے نانا مصطفیٰ کی امت بہک جائے، کوئی طرح طرح کی باتیں بتائے اور اپنے راستے سے ہٹا دے۔ اس لیے غوث اعظم نے وہ تکلیفیں برداشت کی اور علم کو حاصل کر کے یہ دکھا دیا دنیا والوں کو کہ اگر علم حاصل کرنے کے لیے اپنے ماں سے دور جانا پڑے تو جاؤ، اپنے باپ سے دور جانا پڑے تو جاؤ، تمام مصیبتیں جھیلنا پڑے تو جھیلو، لیکن علم حاصل کرو۔ یہ علم بہت نایاب چیز ہوتی ہے۔ ابھی آپ لوگ سب لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں، اس میں ایک سے ایک سیٹھ ہوں گے، ایک سے ایک لکھپتی ہوں گے، ایک سے ایک کروڑ پتی ہوں گے، ایک سے ایک بزنس مین ہوں گے، ایک سے ایک ڈاکٹر ہوں گے، لیکن آپ لوگوں کو وہ عزت نہیں مل سکتی جو علماء اکرام کی عزت ہے، کیونکہ انہوں نے علم حاصل کیا ہے اللہ کی رضا کے لیے، انہوں نے علم حاصل کیا ہے قوم کو سنبھالنے کے لیے، کہیں بھی برائی ہو اس کو بتانے کے لیے انہوں نے علم حاصل کیا ہے، اللہ کی رضا کے لیے، اپنے محبوب کی سنتوں پر عمل کرنے کے لیے، غوث اعظم کی سنت کو مضبوط کرنے کے لیے علم حاصل کیا ہے۔ اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے اپنے بچوں کو دینی تعلیم ضرور دیں، انہیں حافظ قرآن بنائیں، انہیں عالم دین بنائیں، بے شک آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، کچھ بھی بنائیں، لیکن ساتھ ساتھ اپنے بچے کو دینی تعلیم ضرور دیں، کم سے کم اتنا تو پتا ہو کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے۔ جب آپ کا بچہ یہ جانتا ہوگا یہ چیز رشوت لینا حرام ہے، تو آپ کا بچہ اگر وکیل ہوگا، ڈاکٹر ہوگا، انجینئر ہوگا، کبھی غلط پیسے میں ہاتھ نہیں لگائے گا، اسے معلوم ہوگا یہ پیسہ حرام ہے، یہ رشوت لینا حرام ہے۔ اسی طریقے سے آپ کو دنیا میں ایک اچھی زندگی جینے کا سلیقہ بھی ملتا ہے علم سے۔
اپنے دلوں کو سینے کو کینے سے پاک کیجیے، کیا بات ہے، واہ تمام برائیوں سے دور رہیے۔ نماز آپ 5 وقت پڑھیے چاہے 10 وقت پڑھیے، لیکن اگر سینے میں بغض ہے، کینہ ہے، تمام غلاظت بھری ہوئی ہے، تو خدا کی قسم آپ کا ایک بھی سجدہ وہاں قبول نہیں ہوگا۔ پہلے سب سے اپنے دل کو سینے کو کینے سے پاک کیجیے، واہ واہ، اور اپنے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف پیدا کیجیے۔ جب آپ کے دل میں خوف الہی ہوگا تو آپ کبھی کوئی غلط کام نہیں کر سکتے۔ بے شک، کوئی بھی غلط کام کرنے سے پہلے آپ کے دل سے آواز آئے گی، فلاں شخص کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے، بے شک، یہ ٹھہر جا۔ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ہمیشہ یہ دل میں خیال رکھیے کہ ہمارا پڑوسی نہیں دیکھ رہا، ہمارا بھائی نہیں دیکھ رہا، ہمارا باپ نہیں دیکھ رہا، کوئی بات نہیں، لیکن اللہ دیکھ رہا۔ اللہ اللہ، اگر کوئی پریشان حال ہے تو اس کی مدد کے لیے جائیے، چپ چاپ خاموشی سے اس کی مدد کر دیجیے۔ کوئی بیمار ہے تو اس کی عیادت کے لیے جائیے۔ کوئی پریشان حال ہے، اس کی مصیبت میں فوراً اس کی مدد کیجیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ادا بہت پسند آتا ہے۔ اگر کوئی پڑوسی آپ کا اچھے مکان بنا رہا ہے یا اچھا کاروبار چل رہا ہے تو اس کے لیے اپنے دل میں یہ نہ لائیے کہ یہ اتنی ترقی کر رہا ہے میرے پاس کچھ نہیں، بلکہ اس کے حق میں دعا کیجئے، اے اللہ تو نے اس کو اتنا بخشا ہے اور عطا کر، لیکن ساتھ ساتھ میرا بھی تو خیال۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے۔ یہ نیکیاں ہیں۔ گھر میں اپنے قرآن کی تلاوت کیا کیجیے۔ واہ واہ، ہماری ماں بہنیں اگر سن رہی ہوں تو ان کے لیے بھی یہی ہے کہ اگر وہ گھر میں بیٹھے تمام جیسے کام کرتی ہیں اس سے پہلے قرآن کی تلاوت کر لیا کریں، بھلے ہی ایک صفحہ پڑھیں لیکن پڑھیں ضرور۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نمازوں کی پابندی کریں۔ اگر آپ کو واقعی چہرے چمکانا ہے تو خدا کی قسم نماز کی پابندی کیجیے، آپ کے چہرے خود نورانی ہو جائیں گے، واہ خود واہ، چمکنے لگیں گے، بے شک، دور سے سمجھ جائے گا یہ آدمی نمازی بھی۔ گھروں سے اگر آپ کو اپنے تمام شر و شیاطین کو بھگانا ہے، تمام مصیبتوں سے کو دور ہٹانا ہے، تو سب سے پہلے اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کیجیے، نمازوں کی پابندی کیجیے، نہ کسی کی برائی کیجیے، نہ کسی کی برائی سنیے۔ بے شک، بلکہ اگر آپ کسی سڑک سے گزر رہے ہیں اور راستے میں کوئی پتھر پڑا ہوا ہے تو اس کو اپنے ہاتھ سے ہٹا دیجیے، واہ واہ واہ، اور یہ سوچ کے ہٹائیے ہو سکتا ہے کہ آنے والا کوئی ہمارا بھائی اس سے نقصان نہ اٹھا جائے، کسی کے چوٹ نہ لگ جائے۔ یہ ادا اللہ کو پسند آتی ہے۔ ناموری کے لیے آپ لاکھوں روپیہ خرچ کر دیجئے، چاہے مسجد میں دیجئے اور چاہے مدرسے میں دیجئے، یہ سوچ کے مت دیجئے کہ ہمارا نام ہوگا، ہم سب سے بڑے سیٹ بن کر کے ابھریں گے، ہمیں لوگ جانیں گے، مدرسے کے مدرس ہمیں سلام کریں گے جھک کر کے۔ نہیں، جو بھی دولت دیجئے، جو بھی آپ اس میں حصہ لیجئے، خاموشی سے لیجئے، اور یہ کہہ کے لیجئے، یہ سوچ کے لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے میں دے رہا ہوں، بے شک، سبحان اللہ، اللہ کے راستے میں دے رہا ہوں، نہ میں ناموری کے لیے دے رہا ہوں، نہ اس کا کوئی اجر چاہتا ہوں، اجر دینے والا تو اللہ ہے۔ بے شک، جب یہ دل میں آپ رکھ کر کے دیں گے تو آپ کا پیسہ بھی کامیاب ہوگا اور انشاءاللہ روز قیامت اس کا اجر بھی اچھا ملے گا، واہ واہ، وہ نیکیوں میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ مدرسے میں مدد کی تو یہ سوچ کے نہ کیجئے کہ ہم اس پہ مدرسے کے جو مدرسین ہیں ان پہ اپنا روب دکھائیں، نہیں، بلکہ وہ مدرسے میں جو آپ نے پیسہ دیا ہے، خدا کی قسم ایک عالم دین کا ایک وقت کا بھی کھانا اگر آپ کے پیسے سے اس کے پیٹ میں چلا گیا تو وہ جو تلاوت زندگی بھر کرے گا، جتنا اس کو ثواب ملے گا اتنا ثواب آپ کے بھی اکاؤنٹ میں آئے گا۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، یہ سوچ کے دیجئے۔ نائب رسول ہیں، یہ مہمان رسول ہیں، جو مدرسے میں بچے ہوتے ہیں جب فارغ ہو کر کے نکلتے ہیں تو یہ نائب رسول بن جاتا ہے۔ تو سوچئے جن کا کانٹیکٹ، جن کا رشتہ ڈائریکٹ رسول سے ہو جائے تو ان کی عظمت کا کیا عالم ہوتا ہے۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، اس لیے ان کی عزت کیجیے، ان کا احترام کیا کیجیے۔
آج کل لوگ دیکھتے ہیں بہتوں کی نمازیں نہیں مکمل ہیں، بہت سے لوگ شرم کی وجہ سے نہیں پوچھ پاتے ہیں، یا کچھ ایسے حالات رہے ہیں کہ دینی تعلیم نہیں ہو پائی ہے۔ دیکھیں، علم سیکھنے کے لیے کوئی عمر نہیں ہوتی۔ کیا بات ہے، واہ واہ۔ آپ زندگی کے کسی بھی موڑ پر، بلکہ ساری زندگی جب سے پیدا ہوا بچہ اور 100 سال کی بھی زندگی اگر پائی ہے اس نے، علم سیکھتا رہے تو پورا مکمل علم نہیں سیکھ پائے گا۔ کائنات میں بہت چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہیں، بہت سی چیزوں پہ پردے ڈال رکھے ہیں، بلکہ زیادہ تر چیزوں پہ پردے ڈال رکھے ہیں۔ آپ صرف وہی دیکھ رہے ہیں جو آپ کے سامنے نظروں کے ہیں، آپ وہ نہیں دیکھ پا رہے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نگاہوں کے لیے رکھی ہیں جو اللہ سے لو لگاتا ہے، تب وہ دھیرے دھیرے پردے ہٹانا شروع کرتا ہے۔ جب اپنی ساری زندگی رضائے الہی کے لیے خرچ کرتا ہے، اپنی ساری عبادت اللہ کے لیے کرتا ہے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ ان پردوں کو دھیرے دھیرے ہٹانا شروع کرتا ہے۔ بے شک، سبحان۔ اور جب وہ اس دنیا میں پہنچ جاتا ہے تو یہ دنیا بہت ہی حقیر لگتی ہے، پھر اس دنیا میں اسے لطف نہیں آتا، اسے اسی دنیا میں لطف آتا ہے جہاں ایک سے ایک چمکتے ہوئے چہرے نظر آتے ہیں، جہاں ایک سے ایک اللہ کے ولی نظر آتے ہیں، جہاں ایک سے ایک پیغمبر نظر آتے ہیں جو آج بھی باحیات ہیں، آج بھی وہ اسی طریقے سے کام کر رہے ہیں جس طریقے سے حیات زندگی میں کام کرتے ہیں۔ کیا بات، واہ واہ۔ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، یہ مراتب انہی کو ملتے ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ کی رضا کے لیے خرچ کی۔ بے شک، واہ واہ۔ اعمال و بالنیات، سارا دار و مدار نیت پر ہے۔ نیت ہمیشہ اچھی رکھیے، کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے کبھی بھی دل میں مت رکھیے۔ اگر کوئی آپ کو گالی دیتا ہے، گالی سن لیجئے، چپ چاپ چلے آئیے اور کہہ دیجئے جو اللہ اس کا جو اجر دے گا اللہ دے گا، صبر سے کام لیجئے۔ اگر کوئی آپ کی غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، تو اس میں برائی کی ضرورت نہیں، آپ چپ چاپ خاموشی سے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب آپ یہ کام کریں گے تو خود بہ خود آپ کا جو دشمن ہے وہ آپ سے پشیماں ہو کر، آپ سے شرمندہ ہو کر یہ کہے گا میں 10 دفعہ اس کو گالی دیتا ہوں لیکن آج تک اس نے پلٹ کے مجھے برا نہیں کہا، تو اس لیے یہ بہتر ہے میں غلط ہوں، بلکہ آپ سلام کیجئے اس کو۔ جب یہ آپ اپنی حالت پیدا کر لیں گے تو آپ مسجدوں سے بھی قریب ہوں گے، عالموں سے بھی قریب ہوں گے، اور اب اپنے رب کے بھی قریب ہوں گے۔ دل کو، سینے کو کینے سے پاک۔ آج کل ہم لوگ عمل کرتے ہیں یا مولانا لوگوں سے پوچھتے ہیں، عالم دینوں سے بچتے پوچھتے ہیں کہ جنت کیسے ملے گی؟ جنت نمازوں سے اتنی جلدی نہیں ملے گی۔ اگر جنت کو ڈھونڈنا ہے تو اپنی ماں کے قدموں میں ڈھونڈا گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت تمہارے گھر میں رکھی ہے، وہ تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ کسی کا بھی ہاتھ پیر چومنے سے پہلے، چاہے وہ پیر صاحب ہو چاہے کوئی صاحب ہو، سب سے پہلے اپنے ماں کے قدم چوما۔ جنت وہاں ہے۔ گھر سے نکلا کرو تو ماں کی دعا لے کر کے نکلا کرو، گھر میں داخل ہوا کرو تو سلام کر کے داخل ہوا کرو، اپنے باپ کی پیشانی چوما کرو، اپنے باپ کی دستبوسی کیا کرو۔ جنت ملے گی تو وہاں ملے گی، کیونکہ کبھی بھی ماں کی دعا رائے گا نہیں جاتی، اس کی دعا جو نکلتی ہے دل سے نکلتی ہے۔ جب بھی گھر سے نکلو اپنے ماں باپ کی دعائیں لے کر کے نکلو، اور جب تک تم واپس نہیں آ جاؤ گے گھر میں، خدا کی قسم تمہاری ماں کی اور تمہارے باپ کی دعائیں تمہاری حفاظت کرتی رہیں گی۔ اپنے دل کو، سینے کو پاک کرو، تمام برائیوں سے بچو، کیونکہ یہ دنیا صرف چند روزہ ہے، جو ایک دن جاتا ہے یہ سوچ لیا کرو ہماری زندگی سے ایک دن کم ہو گیا ہے اور ہمارا ایک قدم اور آگے بڑھ گیا ہے۔ وہ وقت دور نہیں کہ ہمیں بھی جانا ہے اور آپ کو بھی جانا ہے۔ یہ مت سوچ کے ایٹھا کرو، نہ اتنا گھمنڈ غرور لے کر کے ٹہلا کرو کہ آج ہم جو ہیں کل اور اس سے بڑے ہوں گے اور اس سے بڑے ہوں گے۔ نہیں، ایک وقت آتا ہے جب بچہ اوپر کو بڑھتا ہے، اور ایک وقت وہ آتا ہے جب مکمل وہ پھلدار درخت ہو جاتا ہے تو ایسے جھکنا شروع ہو جاتا ہے۔
ہر چیز کا وقت ہوتا ہے، اس لیے غرور گھمنڈ قطعی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو اللہ نے دولت بخشی ہے تو یہ سمجھ لیجئے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی نعمت ہے آپ کے پاس۔ اللہ نے اگر دولت عطا کی ہے تو اس میں جو حق جس کا بنتا ہے اس کو ضرور نکالتے رہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہیں، انشاءاللہ دولت بڑھتی جائے گی۔ بے شک سبحان اس کو یہ نہ سوچیں کہ آج ہم نے جتنی دولت لی ہے سب سمیٹ کے رکھ لو، اسے خرچ نہیں کرنا۔ اگر سوالی نے سوال کیا تو فوراً اس کا سوال پورا کرو۔ اگر محلے میں کوئی بھی پریشان ہے، کوئی بیوہ عورت ہے تو اس کی خاموشی سے مدد کر دو۔ اگر اس کا کوئی کمانے والا نہیں ہے، کوئی ایسا بچہ ہے جو علم کی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے اور اس کے پاس وہ وسائل نہیں ہے، اس کے ماں باپ اس کا اخراجات نہیں اٹھا سکتے ہیں، تو اگر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لائق بنایا ہے، اللہ نے دولت سے نوازا ہے، تو اپنی اسی دولت میں سے کچھ حصہ نکال کر کے اس کی مدد کر دو۔ جب وہ بچہ عالم دین بن کر کے نکلے گا، حافظ قرآن بن کر کے نکلے گا، اور جب وہ قرآن کی تلاوت کرے گا، خدا کی قسم آپ کے گھر پہ رحمت و نور کی بارشیں بھی ہوں گی، اور جتنا ثواب اس کو ملے گا آپ کے اکاؤنٹ میں بھی، آپ کے کھاتے میں بھی اتنی نیکیاں انشاءاللہ۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی کام کریں تو اللہ کی رضا کے لیے، کسی دکھاوے کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ عالم دین سے سچی محبت کیجیے، ان کی عزت کیجیے۔ اگر ایک وقت بھی آپ نے اپنے یہاں کی مسجد کے امام کو کھانا کھلا دیا تو یہ نہ سوچئے کہ آپ نے بہت بڑا احسان کر دیا، بلکہ کل روز قیامت جب دربار سجا ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، لوگ کسی کے پرسان حال نہیں ہوں گے، تو اس وقت اگر آپ کے امام صاحب پر نگاہ پڑے گی تو آپ دیکھیں گے یہ ایسے برگزیدہ بزرگوں کی جماعت میں ہیں، ایسے چہرے چمکتے ہوئے نظر آئیں گے کہ آپ کہیں گے ارے واہ، یہ تو ہمارے فلاں مسجد کے امام ہیں، انہیں تو ہم نے کھانا کھلایا تھا۔ آج تم دوڑتے ہوئے جاؤ گے اور کہو گے خدا کی قسم اے امام صاحب آپ نے ہمیں نہیں پہچانا، آج آپ تو بڑے مطمئن ہو، میں تو پریشان ہوں، میرا تو کچھ نہیں اکاؤنٹ میں ہے، میں کیا کروں، میری نیکیاں تو کہیں دکھ نہیں رہی۔ اور تم انہی امام صاحب کا اگر وسیلہ دو گے کہ اے بار الہ میں نے تیرے اس نیک بندے کو فلاں وقت میں کھانا کھلایا تھا، تو خدا کی قسم اللہ کی رحمت یہ گوارا نہیں کرے گی جس حافظ قرآن کو تم نے کھانا کھلایا تھا وہ جنت میں جائے اور تم دوزخ میں جاؤ، وہ احسان نہیں رکھتا، صرف نیک دلی کرنا۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اے حافظ قرآن اس کو بھی اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ، وہ نیکیاں کام آئیں گی۔ وضو کے لیے پانی دے دیا تب بھی وہ اللہ کسی پر کا احسان نہیں لیتے، بلکہ اس کا احسان ساری دنیا پہ، ساری کائنات پر ہے، جس نے ہمیں سانسیں بخشی، جس نے ہمیں دل دیا، جس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا کر کے اس دنیا میں بھیجا، صرف کس لیے؟ اس لیے کہ اپنے رب کی تم عبادت کرو، اس کے محبوب کی سنتوں پر عمل کرو، نمازوں کی پابندی کرو، اپنے سینے کو کینے سے پاک رکھو، یہی ادا اللہ کو پسند آتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ کیونکہ ٹائم زیادہ ہو گیا ہے اس لیے میں پہلے ہی بول رہا تھا، زیادہ ٹائم ہے بھی نہیں، میں اس موضوع پہ اس حساب سے نہیں بول پایا، پھر بھی میں معذرت چاہتا ہوں۔ آج کی اس نورانی محفل بہت اچھی ماشاءاللہ رہی، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو بھی کہنے میں سننے میں اگر کوئی کسی قسم کی کوئی لغزش ہوئی ہے زبان سے یا کچھ بھی ہوا، اس کے لیے ایک مرتبہ ہم سب پڑھ لیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ چلیے آئیے ہم سب ایک مرتبہ درود پاک کی ڈالیں شاور کریں اور صلاۃ و سلام کریں۔